لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. آج کے زیادہ دن ہیں تو مدینے کو بھیجتے ہیں. مکے سے آپ مدینے کو جاتے ہیں، نیت کیا کرنی چاہیے؟ دل میں کیا ارادہ ہونا چاہیے؟ دل میں ارادہ ہونا چاہیے ہم جا کے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مبارک مسجد شریف میں نماز پڑھیں گے. یہ نیت ہونا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت کریں گے، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی قبر کی نیت کر کے سفر کرنے کو، زیارت کر کے سفر کرنے کو منع فرمایا ہے. ویسے بھی آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے جو لوگ مدینے کو گئے ہوں گے وہ کیا نیت کیے ہوں گے؟ مسجد نبوی کی نیت کی ہوں گے نا. تب کہاں تھی اللہ کے پیارے رسول کی قبر شریف؟ اللہ کے رسول باحیات تھے، زندہ تھے نا، 1 سال 2 سال بہرحال. تو جو بھی گئے ہوں گے مدینے کو بھی اسی نیت سے گئے ہوں گے. اس لیے آپ نیت کیا کریں گے؟ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی. اور کوشش یہ کیجیے آپ 8 دن رہتے ہیں، 40 نماز تکبیر تحریمہ کے ساتھ مسجد نبوی میں پڑھ لیے تو اللہ تعالیٰ آپ کو نفاق سے سرٹیفکیٹ دے دے گا. نفاق ان کے دل میں نہیں ہے. یہ بھی ایک فضیلت آئی ہے 40 نماز وہاں پڑھنا کی. پڑھنے کے لیے کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ کے وقت آپ مسجد میں رہنا، صف میں رہنا. یہ نہیں کہ پہلی رکعت مل گئی آخری رکعت مل گئی، وہ نہیں چلے گا. امام کے ساتھ مل کر رہنا. 40 نمازیں. یہ بھی ایک حدیث آئی ہے، کچھ لوگوں نے اس کو حسن اور صحیح حدیث، حسن حدیث کہا ہے. اس کا بھی خیال کیجیے. 40 نماز وہاں پڑھیے. اسی لیے مدینے میں 8 دن کے چانس دیتے ہیں حاجیوں کو. جانے کا 1 دن، آنے کا 1 دن، 8 دن مدینے میں رہنے کا. اتنے چانس دیتے ہیں تاکہ وہ 40 نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھیں. اس کا بھی آپ خیال کیجیے، ثواب زیادہ ملے گا. مکے سے آپ مدینے کو جاتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ صاف ستھرے ہو کر خوشبو لگا کے نہا دھو کے اچھے کپڑے پہن کے ادب و احترام کے ساتھ مسجد نبوی کو جائیں. اور نماز جماعت کا وقت نہ ہو تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں. پڑھ کے پھر اس کے بعد جماعت کا انتظار کریں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما، ان کی قبر کی زیارت کرنا بھی بالکل صحیح ہے، ضرور زیارت کرنا چاہیے. وہ جو مدینہ کا قبرستان ہے اس کی بھی زیارت ہونی چاہیے، جس کو بقیع الغرقد حدیث میں آیا ہے. لوگ اس کو جنت البقیع کہتے ہیں. مسجد نبوی کے اندر ایک ہے روضۃ من ریاض الجنہ، اس کو روضہ کہتے ہیں. وہاں نماز پڑھنا چاہیے، 2 رکعت نفل نماز. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے گھر کے درمیان، میرے ممبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، وہاں پڑھنا چاہیے نماز. موقع ملے، نہیں ملا کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لوگ جب بیٹھ کے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اٹھتے نہیں ہیں. تیسری بات ہم نے یہ بتائی تھی کہ احد پہاڑ کے پاس جو شہداء احد کی لڑائی میں جو صحابہ شہید ہوئے، ان کا چھوٹا سا قبرستان ہے. ان کی زیارت کرنا بھی بالکل ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری سال جا کے احد کے قبرستان کی زیارت کر کے دعا کر کے آئے، وہ بھی ثابت ہے. 5ویں چیز سمجھیے، گھر میں وضو بنا کے نکل کے قباء کی مسجد کو جائیں اور قباء کی مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھیں تو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے. حدیث میں آیا ہے، اور بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سب اور بھی زیادہ ثواب ملے گا. شرط یہ کہ گھر سے وضو بنا کے جائیں اور قباء کی مسجد میں جا کے پڑھیں. آپ 8 دن مسجد میں رہتے ہیں مدینے میں، تو 1 دن جانا چاہیں تو 1 ہی دن ختم کر لیں، روز جانا چاہیں تو روز جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
اس کے علاوہ مدینہ میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھتے رہیں، اس کا خیال کرتے رہیں۔ لڑائی جھگڑا حج میں بالکل نہیں ہونا چاہیے، نہ عمرے میں، نہ مدینہ میں، نہ مکے میں، نہ حج میں، کسی میں نہیں۔ بہت ہی زیادہ احتیاط کے ساتھ رہنا چاہیے، بھئی حج قبول ہونا ہے نا، تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ مدینہ میں اس کے علاوہ اور کوئی کام آپ کا نہیں ہے۔ جاتے ہیں بہت سارے مقامات دیکھنے کے لیے، اس مسجد کو، اس مسجد کو، قبلتین کی مسجد کو، فلاں فلاں جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کا سب کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جائیں وہاں نماز پڑھیں، جہاں بھی جاتے ہیں حاجی 2 رکعت نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ایسا طریقہ نہیں ہے۔ صرف قباء کی مسجد میں جا کے نماز پڑھنا ثابت ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ باقی مسجد میں دنیا کی چیزیں خریدتے ہو رہتے ہیں، دوسری بات ہے۔ صاحب مسجد حج کر کے جو واپس آتے ہیں، زمزم لانے کا تو ثبوت ہے، کھجور بھی، یہ بھی، وہ بھی لانے کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، بہرحال خریدتے ہیں لوگ، کوئی بات نہیں۔ تو مدینے میں ان باتوں کا خیال کیجئے۔ مدینے سے پھر بھی آپ کو ایک چانس ملتا ہے عمرہ کرنے کا۔ مسجد ذی الحلیفہ سے پھر احرام باندھ کے جیسے انڈیا سے جیتا وقت عمرہ کیے تھے نا، بالکل ویسا ہی عمرہ کرتے ہیں، ہے نا۔ یہ عمرہ چاہیں تو آپ اپنی طرف سے کریں یا اپنے کسی رشتہ دار کی طرف سے کریں، جائز ہے عمرہ۔ آپ جا کے پوری طرح عمرہ کر کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ پھر بھی مکے میں رہنے کے لیے 2 دن، 4 دن، 6 دن ایسا ملتے ہیں۔ کوئی کام آپ کا نہیں ہے سوائے حرم میں نماز پڑھیں، طواف کریں، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔